اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بہت سارے موضوعات، بہت سارے غذا کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات فراہم کی ہیں، ان کے علاج بھی بتایا ہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی بتائے ہیں، ان کے فائدے بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو ہے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اب ہم آپ کو بواسیر کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ ہے کیا اور یہ تکلیف دہ کتنی ہے، کیوں ہو جاتی ہے، اور اس کا علاج معالجہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ لہذا بواسیر ایک بین الاقوامی مرض بن چکا ہے۔ ہر تیسرے آدمی سے بات کریں وہ کہتا ہے یار بواسیر ہو گیا ہے، کیا کروں؟ تو ظاہر ہے ہم طبیب لوگ ہیں، ان کو بتاتے ہیں بھائی اس طرح آپ لوگ بچے رہیں، یا آپس میں باتیں کرتے ہیں تو پھر انہیں وہاں تو کوئی نہیں بتانے والا ہوتا۔ تو اس طرح بواسیر جو ہے یہ بہت موذی مرض ہو گیا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو گھیرے میں اس نے لیا ہوا ہے، اور بہت مشکل سے کوئی خوش قسمت لوگ ہی ہیں جو اس جنگل سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج دیر پا ہے، زیادہ دیر کرنا پڑتا ہے اور مستقل مزاجی سے کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں پرہیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اگر مریض صحیح طریقے سے پرہیز کرتا رہے اور دوا بھی استعمال کرتا رہے تو پھر اس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ یہ ہوتی کیسی ہے؟ یہ گرم غذا کھانے سے، شراب پینے سے، کوئی نشے والا ادویات استعمال کرنے سے بھی یہ بواسیر ہو جاتی ہے۔ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک استعمال کرنے سے بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ لو اینٹی بائیوٹک سے علاج کرایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ وریدے ہیں جن میں ہمارا خون سارے جسم سے اکٹھا ہو کے یہاں آ کے جمع ہوتا ہے۔ جب جمع ہوتا ہے، اگر یہ جگہ صحیح ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، یا اس میں کوئی مطلب روکنے کی صلاحیت موجود ہے خون کو، تو خون یہاں رک کے پھر واپس چلا جاتا ہے۔ اگر نہیں تو اس میں پتلا پن آ گیا ہے، اس میں کوئی اپنا پتلا پن آ گیا ہے، یا جناب یہ جگہ کمزور ہو چکی ہے، تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ وریدوں میں، رگوں میں خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب زیادہ ہوتا ہے تو مسے بن جاتے ہیں۔ جب مسے بنتے ہیں تو اس میں دو ہوتی ہیں، ایک بواسیر خونی بن جاتی ہے جس میں مسا پھوٹ گیا اور خون نکل گیا۔ کچھ انسان کو مسا پھول گیا اور ذرا ایک زور لگایا تو اس سے یہ ہے کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا بنیادی وجہ جو ہے، بنیادی جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ قبض ہے۔ قبض جب ہونی شروع ہو، سب سے پہلے اس سے ہی جان چھڑا لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو بواسیر کا ہو جانا مست ہے، بواسیر ضرور ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک خونی ہوتی ہے، ایک بادی ہوتی ہے۔ خونی میں جو ہوتا ہے مریضوں سے جب جمع ہو گیا خون، زور لگایا، مسا پھٹ گیا اور خون نکل گیا۔ اور جو بادی ہوتی ہے اس میں جلن زیادہ ہوتی ہے اور مسے باہر کی طرف نکل آتے ہیں جو کہ ہاتھ کو اٹکتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جلن اور سوزش بہت ہو جاتی ہے، جس سے مریض بیچارہ آرام سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر ہوگا، کبھی ادھر ہوگا۔ تو ہر وقت یہ چیز بے چین رکھتی ہے۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، کسی اور سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تنگ کرتی رہتی ہے۔ اس لیے اس کا بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ قبض نہ ہونے دی جائے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دودھ کا استعمال زیادہ کیا جائے ذرا، تاکہ آنتڑیوں میں جب خشکی ہو جاتی ہے تو پھر بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ آنتڑی میں خشکی نہیں ہوگی تو اس سے بواسیر نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ جناب اپنا اسبگول کا چھلکا، اس میں تھوڑا سا ایسے بالفرض اگر 5 تولے ہے تو 6 ماشے سے بھی کم جو ہے دیسی گھی ملا لیں اور اسے ہاتھوں پہ اچھی طرح مکس کر کے ڈبے میں رکھ لیں، اور سوتے دفعہ 1 بڑا چمچ منہ میں ڈال کے اوپر سے دودھ پینا ہے، حل کر کے نہیں پینا، کیونکہ یہ حل کرنے سے اس کی چپکاہٹ کا جو عمل ہے وہ باہر ہی ہو جاتا ہے، تو یہ زیادہ فائدہ نہیں کرتا۔
मुंह में डालेंगे आप, ऊपर से दूध पिएंगे, ये फूलता जाएगा और आंतों को साफ करता हुआ ये निकल जाएगा और इससे भी फ़ायदा हो सकता है। ये भी एक इलाज है कि इसबगोल का छिलका सिर्फ इस्तेमाल दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। बाकी इसकी और अद्वियात हैं, मुख्तलिफ पेटेंट कंपनियों की हैं, हम भी उसका इलाज कर रहे हैं। वादी बवासीर होती है, उसमें जनाब अपना मरहम वगैरह भी अगर यूज़ कर लिया जाए तो फिर जल्दी फ़ायदा हो जाता है। तीसरे नंबर पे नवासीर है, जो इन सब दोनों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि सुफरे के साइड पे एक सुराख हो जाता है, बहुत बारीक, चाहे वो सुई के नक के जितना है, तो उसमें से भी पीप और पानी सा निकलता रहता है, जो इंसान को बड़ा तंग करता है। बड़े लोग परेशान हैं, हत्ता कि जिस तरह औरत पैड रखती है अपने दिनों में, इसी तरह मर्द भी पैड रखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी बड़ी मुझी मर्ज है, इससे भी बड़ी मुश्किल छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन अगर वही बात है, परहेज़ और मुस्तकिल इलाज करा लिया जाए तो इन तीनों से छुटकारा हो सकता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे तकलीफ़ें हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो जो ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली बात है वो वादी बवासीर और खूनी बवासीर की है। तो इनसे बचने के लिए कब्ज़ से सबसे पहले कब्ज़ से बचा जाए और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ कोई इस्तेमाल ना की जाए। टिंडा है, तोरी है, कद्दू है, करेला भी आप खा सकते हैं जब गर्म है, लेकिन वो मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ करता है, इसलिए कब्ज़ इसमें बवासीर में वो नुकसान नहीं देता है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध आप पीते रहें तो यूँ आंतों की खुश्की दूर होगी, बवासीर भी कम हो जाएगी, बवासीर घट जाएगी, बवासीर का फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होऊंगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।